أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. جو باتیں تفصیل کے ساتھ آ گئی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جو علم ہے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبدأ تعین ہے وہ صفت العلم ہے، اور سراپا خشیت و بندگی کا اظہار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتا ہے. ایسے ہی اسی صفت کے ساتھ جس طرح حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام بھی، یہ دونوں حضرت انبیاء علیہ السلام صفت العلم میں سے ہی متصف معلوم ہوتے ہیں. ان کا بھی مبدأ تعین صفت العلم ہی ہے. تو یہ علم کا حاصل کرنا، اس کو پڑھنا پڑھانا، اس کی محنت میں لگنا، اس کو کمال تک پہنچانا اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. یہ وہ زمانہ ہے جو فنون اور دوسرے ٹیکنالوجی کا کے جو حصول اس کا علم جو حاصل کیا جا رہا ہے وہ اصل میں فنون ہی کے ذرائع ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو قبول فرمایا، علم سے بھی نوازا، اور اس کی محنت سے بھی، اس کی محنت میں بھی ہم متوجہ ہیں. یہ اللہ کا شکر ادا کریں اس پر. اور یہ بچے جو امانت ہیں اس امت کے اور ہمارے حوالے ہوئے ہیں، ہم ان کی یعنی ان کی پوری زندگی اور ان کی جو محنت ہے اس کے اندر جو قوت عمل اور قوت اس کے اندر جو قوت اللہ پاک نے رکھی ہے اس کو بروئے کار لائے. یہ امانتیں ہیں یہ بچے، اور یہ ان کے والدین نے، ان کے آباء و اجداد نے، ان کے رشتہ داروں نے ہم پر اعتماد کیا اور ان کو ہمارے حوالے کیا. ان کی اس صفت کو، اس صفت علم کی طرف پورے طور متوجہ ہوں. جیسا کہ حضرت علامہ نے ابھی فرمایا ہے کہ یہ علم بھی یعنی آگے کی بات ہے کہ علم دو ہیں. ایک علم حصولی ہے، علم کسبی ہے، جو یعنی آپ حضرات جس کام میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ پاک قبول فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے یہاں مشائخ کی جگہ ہے، یہ آپ حضرات اس تعلق سے بھی علم یعنی وہابی کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. اور علم حضوری جو اللہ کی طرف سے ودیت کی جاتی ہے، جو علم کے ہم کو حاصل ہے اس پر اگر ہم نے تمام حق ادا کر دیا اور اس کو عمل کی پوری کوشش کر لی تو اللہ پاک پھر وہ علم عطا فرماتے ہیں جو ان کا علم ہے. جب ہم تقویٰ، پرہیزگاری اور نفس کی پاکی اور اپنے اوقات کی حفاظت جیسا کہ اس کا حق ہے اس کو اگر ہم نے کر لیا تو پھر اللہ پاک وہ علم مرتب عطا فرماتے ہیں. علم حصولی یہ آسان راستہ ہے، سہل راستہ ہے، سہل الحصول ہے، اور ہمارے مشائخ اور ہمارے علماء نے اسی کو، اور ذریعہ ہی یہی ہے. شریعت ہی اصل ہے، شریعت ہی کا خادم تصوف بھی ہے اور دوسرے چیزیں بھی ہیں. اصل شریعت ہے. تو اس شریعت پر کما حق و عمل کرنا اور اس کو باقی رکھنے کے لیے استدلالی علوم کی طرف پورے طور پر اپنے آپ کو یعنی متوجہ رکھنا اور ان بچوں کی اس کی حفاظت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑے کمال کی بات ہے جو اللہ پاک نے سب کو عطا فرمایا ہے. یہ بچے ان سے میری درخواست ہے کہ جیسے یعنی آپ حضرات نے یہاں وقت فارغ کیا ہے اور ایسے ادارے میں جہاں تعلق والا کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی طرف بھی کما حق پکڑ ہے اور اس کے پوری دنیا میں اس کی اجرا کے لیے اور اس کی محنت کے لیے کوشاں اور
سرگردہ ہیں تو ایسی جگہ آپ حضرات تشریف لائیں. ایک تو مبارکبادی کی بات ہے، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ایسی جگہ آپ پڑھتے ہیں. اب یہ ہے کہ جتنا یعنی پڑھنے کے زمانے میں جتنا ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جیسا کہ کل مغرب میں مشاہدہ ہوا، یہاں کم سے کم 50 بچے مختلف حصوں میں پوری مسجد میں جیسے ایک آواز آ رہی تھی، ہر بچہ پڑھ رہا تھا قرآن کریم. نوافل میں قرآن کریم کا اہتمام کرنا ابھی سے اس کی عادت ڈالی جا رہی ہے. آپ اس کو سعادت سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں. اور ایسے ہی تہجد میں بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، اس کی بھی ایک تعداد ہے. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، بہت برکت نصیب فرمائے. علم کا ماخذ ہی قرآن کریم ہے. اس کا پڑھنا اور اس کے مطابق آپ کے کھانے جب مسجد سے نکلنے کے وقت میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ الٹے پاؤں سے مسجد سے نکلیں، پھر چپل یا جوتے پر پیر رکھیں، اس کے بعد سیدھے پیر سے چپل پہنیں، پھر وہ دعا پڑھیں. ایسے ہی کپڑے اتارتے وقت الٹی آستین پہلے اتاری، پھر سیدھی آستین اتاری، الٹا جوتا پہلے اتارا، پھر سیدھا جوتا اتارا، سیدھی چپل اتاری. اسی طرح سے ہر چیز میں اس کا اہتمام، ایسے کھانے میں، ایسے ہی سونے میں، ایسے حسن معاشرت میں. آپ لیتے جاتے ہیں، آپ اس لیے جا رہے ہیں، آپ اور دوسرے بشری تقاضوں میں جاتے ہیں، اس میں جتنا اہتمام کریں گے سنتوں کا، تو جو علوم آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ برکت کے ساتھ آئیں گے، علم نافع ہوں گے اور بہت زیادہ نفع دینے والے، اور آپ دوسروں کے نفع رساں بنیں گے. اس کی جتنی کوشش کی جائے گی اور جتنا اس کا اہتمام کیا جائے گا، جتنی اس پر نظر رکھی جائے گی، جیسے کہ یہاں کا اساتذہ کرام اور ارباب مدرسہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. آپ حضرات بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ وہ تو مشاہدے میں آئی. اب یہ کہ اس پر استقامت ملے، اس کی کوشش کی جائے. حضرت عبدالخالق گیجدوانی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ نقشبند میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو فقہ کے بڑے امام ہیں، ان کی اولادوں میں سے ہیں. یہ ایک مدرسے میں پڑھتے تھے اور یہ لکھتے پڑھتے رہتے تھے. پڑھتے پڑھتے انہوں نے دیکھا کہ جب قلم ڈالا دعوات میں تو بجائے کالا کے سفید نکلا. تو ان کے استاد نے کہا کہ تمہارے علم اس کا حصہ پورا ہو چکا ہے، اب تم جاؤ خانقاہ میں، اب اللہ پاک تم کو علم وہ بھی عطا فرمائیں گے اور علم لدنی عطا فرمائیں گے. چنانچہ اللہ پاک نے بہت کام سے، ان کے والد صاحب بھی حضرت خضر علیہ السلام کے صحبت دار تھے، انہوں نے ہی خبر دی تھی کہ تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام عبدالخالق رکھنا، اور بڑا کام اللہ پاک لیں گے اس سے. میرے محترم بزرگ بھائی دوستو، تو یہ جو علم ظاہری استدلالی علوم ہیں، ان کو کما حق ہو جو اصل ہیں شریعت کا علم، اس کو کما حق ہو محنت کرنا اس کی اپنی ذات پر اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا، یہ استدلالی علوم جو حضرات انبیاء علیہ السلام نے اخذ کیا ہے اللہ کی ذات سے، اور پھر جب جبریل امین بنے ہیں واسطہ، یہ استدلالی علوم یہ ہمارے مشائخ کرام، خاص طور مشائخ نقشبند، یہ کہتے ہیں کہ یہ استدلالی کشفی ہو جائے. استدلال سے ہم نے مان لیا، لیکن اپنے انہیں ظاہری محنت کر کے اس کو اللہ کی ذات سے اخذ کرتے ہیں بواسطہ کشف. تو یہ کمال درجہ ہمارے اکابرین نے اس کی نکات بیان کیے ہیں اور اس کو سچ جہت بتایا ہے. یہ بڑے کمال کی بات ہے، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اس کی محنت کے لیے جوڑا ہے. اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور اس کو کمال تک پہنچانے کی نیت کرتے ہیں اور اس کو اپنے اللہ کی رضا حاصل کریں گے، اس کو جگہ بنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.